خیر آگے چلتے ہیں، کچھ سیاست کی بات کرتے ہیں جس کے رنگ کچھ نرالے ہی ہیں اور کبھی دوست ہوتے ہیں تو پھر کبھی دشمن بن جاتے ہیں، اور دوست جو ہیں وہ کبھی کبھی بہت زیادہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور پھر دھمکی پر بھی اتر آتے ہیں۔ جہانگیر ترین کو ہی دیکھ لیں جو کبھی پی ٹی آئی کا اثاثہ تھے اور عمران خان کے سب سے قریبی سمجھے جاتے تھے، مگر آج وہ مقدمات کے جال میں بری طرح پھنس چکے ہیں اور انہوں نے چند روز قبل میڈیا سے گفتگو میں کچھ شکوے شکایات بھی۔ جی ہاں، شکوے شکایات انہوں نے کیے ہیں۔ انہوں نے حمزہ یہ بھی کہا ہے کہ پہلے دوست تھا میں اور مجھے دشمنی پر دشمن بنایا جا رہے ہیں، دشمنی پر آنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف ایک نہیں، انہوں نے کہا کہ 3 FIR درج کروا لی گئی ہیں۔ ایک سال سے انہوں نے کہا میں چپ تھا اور اب ظلم بڑھتا جا رہا ہے تو اب میں اس لیے اپنی چپ کا روزہ توڑ رہا ہوں، اب میں بول رہا ہوں۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ دوست سے دشمنی پر مجھے دھکیلا جا رہا ہے۔ ہاں جی، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہانگیر ترین نے تحریک انصاف کے جو ناراض اراکین ہیں، یا یہ کہہ لیا جائے کہ وہ اراکین ہیں جن کو انہوں نے شامل کروایا تھا، ان کو ساتھ ملانے کی تیاری کر لی ہے، اور بدھ کے روز جہانگیر ترین صاحب کی رہائش گاہ پر عام اجلاس بھی ہوا تھا جس میں پاور شو کیا گیا۔ 15 سے زائد اراکین اسمبلی تھے جنہوں نے جہانگیر ترین کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے لیے بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ لیکن سینیٹر جو ہے وہ اس کے برعکس جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا تھا، یہ سارا کچھ جو ہے جو اراکین ساتھ کھڑے ہیں اس وقت جہانگیر ترین کے، وہ صرف اور صرف کس وجہ سے کھڑے ہیں کہ وہ پارٹی کی طرف سے ایک حمایت کر رہے ہیں، مطلب ہمدردی کے تناظر میں وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ہمدردی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا راجہ ریاض صاحب کا کہ ابھی مزید لوگ ہیں، ابھی تو ہم نے ان اناؤنس یہ کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہمارے پاس اور بھی لوگ ہیں، وہ بھی خیر پتہ لگ جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق جہانگیر ترین کو کیسے منایا جائے اس پر غور کے لیے مرکزی قیادت نے سر بھی جوڑ لیے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کو راضی کرنے کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور خسرو بختیار صاحب کی مدد لینے پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین کا یہ کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے جہانگیر ترین کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی خبریں بھی ہم نے دیکھی، زیر گردش تھیں۔ جو شہلا رضا ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما، انہوں نے ٹویٹر پیغام میں یہ کہا تھا کہ جہانگیر ترین کی مخدوم احمد محمود سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ اگلے ہفتے کراچی میں سابق صدر آصف الزرداری سے ملاقات بھی ملیں گے۔ لیکن تردید کر دی جہانگیر ترین صاحب نے، اس پورے معاملے کی تردید کر دی تھی۔ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں اور رہوں گا۔ بالکل ایسے ہی اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ جب جہانگیر ترین صاحب نے کچھ پاور شو بھی کی ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں، تو پنجاب گورنمنٹ جس کے لیے اتنی زیادہ محنت کی تھی انہوں نے، کیا وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ہیں فردوسہ شکوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کریں گے۔ فردوسہ شکوان صاحبہ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ جہانگیر ترین صاحب کی بدولت ہی درجنوں آزاد MPs تھے، MNs تھے، جن کی وجہ سے جو ہے حکومت بنی تحریک انصاف کی، خصوصی طور پر پنجاب کی بات کر لی جائے، کیا جہانگیر ترین نے اگر وفاداری بدل لی جس طرح سے انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہے ایک طریقے سے، کیا پھر پنجاب حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ کئی لوگوں کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کبھی بھی ان کی خواہش جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے گی نہیں، کیونکہ جہانگیر ترین جو ہے وہ پارٹی کا ایک اہم حصہ ہے اور انشاءاللہ رہیں گے۔ ان کے جو تحفظات ہیں اور جو پارٹی کی سطح پہ وہ اختلاف رائے کر رہے ہیں، یہ جمہوری جماعتوں کے اندر اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی محاذ پہ ادا کرنی پڑے۔ اور وہ نہ صرف عمران خان کے بیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی جو عوام دوست پالیسیز ہیں ان میں بہت ساری پالیسیز کو ترتیب دینے میں ان کا ہاتھ رہا ہے، انہوں نے بڑا ویلیویبل انپٹ دیا ہے، تو وہ پاکستان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کے پاس اپنی اکاؤنٹس کے حوالے سے عدالتوں میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کر کے رسیدیں دکھا کے کلیئرنس لے کے آتے ہیں، تو عمران خان کے دل کے اسی طرح قریب ہوں گے جس طرح پہلے ہیں۔ فردوس صاحبہ، تحریک انصاف کے MNs تو کہہ رہے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین سپورٹ نہ کرتے تو وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ بھی نہ ملتا، کیا آپ ان سے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو کسی کی سپورٹ کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ عمران خان کی عوام دوست پالیسیز اور پاکستان کے ساتھ جو لازوال محبت ہے اس کی بنیاد پہ انہیں اکراس دی بورڈ جو ہے وہ پذیرائی حاصل رہتی ہے، اور سینٹ کے اندر بھی جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی فرد واحد ہے وہ ان کے ویژن کو، ان کے عوام دوست ریلیف پروگرام کو
آگے بڑھانے میں معاون تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کو ان کا جو ایک شخصی کردار ہے اور جو کرزمہ ہے اس کے لیے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح ہے۔ فردوس اچیکوان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت میں ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے، پھر آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیا اس طرح کی گفتگو بھی ہو رہی ہے؟ پھر بھی ایم پی ایز ایم این ایز ان کے ساتھ ہیں، کوئی پارٹی ایکشن لیا جائے گا یا روکا جائے گا ایم پی ایز ایم این ایز کو؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے اور جمہوریت کے اندر اختلاف رائے رکھنا جمہوریت کا حسن ہے، اور جو بھی پاکستان تحریک انصاف میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے، اختلاف رائے کرتا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں کبھی بھی اس فرد کو ٹارگٹ کر کے انتقام کا نشانہ نہیں بناتے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ سب سے زیادہ پالیسیز کے حوالے سے تنقید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی سنائی دیتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ہر شخص کو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ دستیاب ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو راجہ ریاض صاحب کی گفتگو ہے جس کو توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی خدمات کو سراہنا اور اوور آل ان کا جو رول ہے پارٹی کے اندر اور پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر اس کو تقویت دینا ہے۔ اس کا مقصد کوئی بغاوت نہیں ہے، اور نہ کوئی بغاوت کر کے کسی اور جماعت کو تحریک انصاف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کسی قسم کی طاقت دینا یا سپورٹ کرنا ہے۔ راجہ ریاض ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں، وہ پی ٹی آئی کے اندر ایک فعال اور متحرک کردار ادا کرتے رہیں گے، اور یہ اختلافات جو ہیں چھوٹے موٹے گلے شکوے اور تحفظات جو ہیں وہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کا جو رول آف لا کو انشور کرنا اور نو ون از ابو دی لا کے فارمولے پہ عمل درآمد کرنا جو ہے، یہی وہ طاقت ہے پی ٹی آئی کی جس کی بنیاد پہ عوام نے ان کو چنا تھا، اور یہی وہ رول آف لا کی پالیسی ہے جس کی بنیاد پہ تیسری پارٹی کے طور پہ پہلی دو جماعتوں کو عوام نے مسترد کر کے عمران خان پہ اعتماد کیا تھا۔ تو لہٰذا اسی سوچ کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے جس کے اندر اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں ہے، اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس سے پہلے کوئی یہ رواج نہیں تھا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومتی اراکین یا ٹھیک ہے۔ فردوس اچیکوان صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، سب سویرے پاکستان کا آپ حصہ بنی۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کر لیں گے، سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ سر یہ کہیے گا کتنی بڑی آپ یہ سیاسی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ خاموشی سے ناراضی کا اظہار نہ کیے ہوئے بھی دھمکی دے گئے جہانگیر ترین صاحب، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا پاور شو بھی کر دیا۔ اس پاور شو کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ عمران خان صاحب کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ 2.5 سال میں سب سے بڑا سیاسی واقعہ تھا، ایک پاور شو تھا، ایک فارورڈ بلاک کی میکنگ تھی، اور انہوں نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف جو کہ جہانگیر ترین کے بارے میں اپنائی جا رہی ہیں ان کے خلاف ایک طرح سے احتجاج کیا، اور سارے ارکان اسمبلی اور جس میں منسٹر بھی شامل تھے وہ سارے شامل ہوئے۔ تو اس طرح کا شو آف لائلٹی یا شو آف پاور بڑا ریئر ہوتا ہے کہ حکومت کو چھوڑ کے لوگ اس طرح مخالف کے ساتھ ترین صاحب جو کہ وکٹم ہے جن کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں۔ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا اور بہت بڑا پولیٹیکل پاور شو تھا، اور حکومت جو ہے اب اس کے پاس دو راستے تھے۔ ایک تو یہ راستہ تھا کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جاتی، اور عام طور پر تحریک انصاف اسی طرح کرتی ہے، لیکن چونکہ بڑی کمزور پوزیشن ہے حکومت کی، ان کی میجارٹی بھی اتنی نہیں ہے، تو اس لیے اس کمزور پوزیشن پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ شاید خاموش رہیں، اور ترین کے خلاف تو کارروائی جاری رکھیں گے، لیکن یہ ارکان اسمبلی جو ہیں ان کو کچھ نہیں کہیں گے، اور یہ ایک کمزوری کی نشانی ہوگی حکومت کی۔ سہیل وڑائچ صاحب، جہانگیر ترین کا اور دیگر اراکین اسمبلی کا حکومت کے خلاف کھل کر سامنے آنا تحریک انصاف کی پنجاب اور وفاق کی حکومت کے لیے کتنے خطرے کی بات ہے؟
देखिए कोई फौरी खतरा तो नहीं है इससे, लेकिन एक पॉलिटिकल जो है एक यूं समझे कि चैलेंज जो है वो सामने आया है। ये एक इतना मुतहर्रिक ग्रुप और इतना मजबूत ग्रुप जो है वो बन के सामने आया है, जिसने हुकूमत की शुगर की पॉलिसी और तरीन के खिलाफ पॉलिसियों के खिलाफ एक आवाज उठाई है, और वो लोग बाकायदा कोर्ट में उनके साथ गए हैं और आज मेरा ख्याल है उनका इज्तिमा भी हो रहा है। तो ये एक तरह से मेकिंग ऑफ दी प्रेशर ग्रुप है या मेकिंग ऑफ ए फॉरवर्ड ब्लॉक है। जी ठीक है सुहेल बड़ाई साहब, यानी कि मुनासिब वक्त का इंतजार किया जाएगा कि मुनासिब वक्त पर ही बगावत की जाएगी। और दूसरा ये बता दीजिएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया वज़ीर आज़म साहब ने, अब इतने MNAs जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं, इन MNAs का एतमाद वज़ीर आज़म साहब पर है या जहांगीर तरीन साहब पर है? ये तो सवाल तब आएगा जब कोई अगला क्राइसिस हो। जब भी अगला क्राइसिस होगा, क्या उस वक्त जहांगीर तरीन साहब इमरान खान के साथ होंगे या इमरान खान के मुखालिफ होंगे? अगर तो सियासत को सही तौर पर पढ़ा जाए तो ऐसे लगता है कि तरीन साहब अच्छे वक्त का इंतजार करेंगे और उस वक्त जो है वो लोहे पर जो है लोहा जब गर्म होगा तभी वार करेंगे, और वो तब होगा जब इंटरनल बिकरिंग जो है अगले 3-4 महीनों में वो हुकूमत के अंदर ज्यादा बढ़ेगी, वो इश्त का की मिसमैनेजमेंट जो है वो और ज्यादा होगी। उस वक्त तरीन साहब भी अपने कार्ड जो है वो खोलेंगे। अभी मेरा ख्याल है कि वो इससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, अभी वो खामोश हैं, वो पॉलिटिक्स अपनी बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे जहांगीर तरीन साहब। बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप हिस्सा बने, और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अंदरूनी तौर पर ये एक मुश्किल सूरत हाल है कि अंदर से एक फॉरवर्ड ब्लॉक वाज़े तौर पर बनता हुआ नजर आ रहा है।